لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إخواني محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعلان کرم قدر برادران ملت دوستان عزیز شیعان سرکار حضر گرار ماتمدران شہنشاہ ابرار، دو روز سے گفتگو آپ کی خدمت میں جاری اور ساری ہے. آج تیسری تقریر ہے. مسلسل آپ کی خدمت میں ذکر اہل بیت کے حوالے سے شرف حاصل کرتے ہوئے چند افکار، رموز، مبصرات آپ کے بہترین ذوق و سماعت کی نظر کیے گئے. ایک مجلس سال ثواب بھی ہے. عزیزوں، رسم، رواج، کلچر، لٹریچر، سویلائزیشن، تہذیب، تمدن، ان سب سے جو حقیقت وجود میں آتی ہے اسے سماج کہتے ہیں. اور سماج کی سب سے محترم، مستند، معتبر، معظم، مکرم، مقدس شخصیت کو ماں کہتے ہیں. ماں کسی کی بھی ہو محترم ہوتی ہے، ماں کسی کی بھی ہو قابل عزت ہوتی ہے. اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو اپنی ماں کا احترام کرتے ہیں، اور بہت اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو اپنی ماں کے ساتھ دوسرے کی بھی ماں کا احترام کرتے ہیں. تھوڑا سا آپ متوجہ رہیں، میرے پاس وقت بھی زیادہ نہیں ہے کیونکہ 4 بجے مجھے بھاؤ نگر میں بھی مجلس پہنچنی ہے، اس کے بعد شام کو بھی پہنچنی ہے. اس لیے جتنی جلدی آپ بولیں گے مجھے تکرار در تکرار کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں تیزی سے اپنی منزل کی طرف پہنچ جاؤں گا. پھر سے سنیے. رسم، رواج، ماحول، تہذیب، تمدن، کلچر، لٹریچر، ان سب چیزوں سے جو حقیقت وجود میں آتی ہے اسے سماج کہتے ہیں. سماج کی محترم، مقدس، معتبر شخصیت کو ماں کہتے ہیں.
اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو اپنی ماں کا احترام کرتے ہیں، بہت اچھے وہ کہلاتے ہیں جو اپنی ماں کے ساتھ دوسرے کی بھی ماں کا احترام کرتے ہیں، بشرط کہ وہ عورت ماں کہلانے کے قابل ہو۔ لیکن بہت توجہ چاہ رہا ہوں، بشرط وہ عورت ماں کہلانے کے قابل ہو۔ عرف عام میں ماں لغت کے اعتبار سے یا جو ہمارے ماحول میں رائج ہے اسے کہا جاتا ہے کہ جو کم سے کم ایک اولاد کو وجود دے، ایک بچے کو وجود دے، اسے ماں کہتے ہیں۔ جس کے بطن سے ایک بچہ ظاہر ہو جائے اسے ماں کہتے ہیں۔ اب یہاں سرکار کی تشریف فرما ہے، پڑھے لکھے افراد ہیں، ایک تو یہ لفظ ماں، اب اگر اس کو آپ ماں کہیں، میم الف اور حمزہ لگ جائے تو اس میں عربی میں اس کے معنی ہوتے ہیں پانی کی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، تو وہ اس کے معنی پانی کے ہو جاتے ہیں۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں کی ذرا اگر آپ تہذیب کو ملاحظہ فرمائیں تو یہاں جس سے ان کو فائدہ نظر آتا ہے یہ اسے بھی ماں کہتے ہیں، نہیں ہے ایسا؟ لیکن یہ خاموشی پتہ نہیں آپ کو کس نے سکھاتی ہے یار۔ خطیب جب محنت کر رہا تو تھوڑی بہت محنت کیجیے اور ذرا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے، ورنہ تو ایسا ہی لگے گا کہ میں پڑھ رہا ہوں اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سمجھ میں آ رہا تو بولیے نا، بولنا ضروری ہوتا ہے بھائی۔ یہ کس نے آپ کو سکھا دیا؟ وہ کچھ دنوں کے بعد آئے گا اجتماع اور جلسہ کہ جہاں بولتے جا رہے ہیں اور کوئی اور ہے کہ کوئی رسپانس ہی نہیں ہے، وہ صرف گال کے بارے میں بول رہے ہیں، بال کے بارے میں بول رہے ہیں، کوئی کیا سنے گا؟ نہ ہم رسول خدا کے بال کی بات کرتے ہیں اور نہ رسول خدا کے حسن کی بات کرتے ہیں، ہم رسول خدا کی آل کی بات کرتے ہیں، جہاں سے انسان کو فائدہ ہو۔ یہی تو تقاضا ہے نا، الا المودۃ فی القربى۔ تو میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں ہندوستان میں، یہاں اتنے اچھے لوگ آپ کو ملیں گے کہ خالی لغت کے اعتبار سے ماں کہتے ہیں اسے جو ایک بچے کو جنم دے دے، مگر یہاں پر جس سے فائدہ نظر آتا ہے اسے بھی ماں کہتے ہیں۔ میں نے کہا نا عربی میں ماں کہتے ہیں پانی کو، مگر یہ پانی کو بھی ماں کہتے ہیں، یہ پانی کو بھی ماں کہتے ہیں، گنگا میاں نہیں کہتے؟ کتنے اچھے لوگ ہیں، پانی کو بھی ماں کہتے ہیں، گنگا میاں، گنگا ہماری ماں ہے۔ گائے سے فائدہ ہے، دودھ ملتا ہے، دہی ملتا ہے، گھی ملتا ہے، اسے بھی ماں کہتے ہیں۔ اچھے لوگ ہیں، ان کو فائدہ جس چیز سے ہوتا ہے اسے بھی ماں کہتے ہیں۔ اتنا تو سمجھ میں آیا کہ جہاں فائدہ مل جائے، جہاں فائدہ مل جائے وہاں بھی ماں کا لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے فائدہ دیکھا تو ماں کہا، مگر مسلمانوں کی دیانتداری خوب ہے صاحب، مسلمانوں نے تو ریکارڈ توڑا۔ انہوں نے کہا یہاں فائدہ نہ دکھے وہاں بھی ماں کہہ دو، وہاں بھی ماں کہہ دو۔ ارے یار آپ کو جہاں فائدہ نہ دکھے وہاں بھی ماں کہو۔ اب جتنے سمجھ رہے ہیں اتنے بول رہے، جہاں فائدہ نہ دکھے وہاں بھی ماں کہو۔ میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، ایک بہت بڑا خطیب تھے، ہمارے سرکار بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے ہی ایریے کے ہیں، لہٰذا جانتے ہیں کہ خطیب آل محمد علامہ اظہر حسن سیدی صاحب اللہ مقام، کیونکہ ہندوستان میں رہتے تھے، اس کے بعد پاکستان چلے گئے تھے، بڑے اچھی خطابت کرتے تھے، زمانی خطابت ہوتی تھی ان کی، یعنی ایک جملہ ہوتا تھا اس کے دو یا دو سے زیادہ معنی ہوتے تھے۔ کسی نے انہیں مجلس میں ایک بچہ کھڑا ہوا اور اس نے اٹھا کر کے ایک سنہری گھڑی ان کو ایسے دکھا دی، اب وہ اسی کو مجلس پڑھنے لگے، ہائے سونے کی گھڑی۔ اب آپ ہوتے تو یہ سمجھتے کہ وہی سونے کی گھڑی ہے، مگر وہ مجمع تھا، اس نے کہا سونے کی گھڑی پہنچ گیا شب ہجرت، ہائے سونے کی گھڑی۔ علی کا سونا اتنا کھرا سونا ہے، علی کا سونا اتنا کھرا سونا ہے کہ کبھی نہ سونے والے کو بھی علی کا سونا پسند آ گیا۔ تو یہ منزلیں ہوتی ہیں بہرحال، تو ان سے
वो पढ़ रहे थे कि भाई माँ की ये अहमियत है, माँ की ये अहमियत है। और हमारे पड़ोसी मुल्क में हिंदू हजरात जो है वो पानी को भी माँ कहते हैं, गंगा मैया उनकी क्या कहलाती है। एक शख्स खड़ा हो गया, उसने कहा साहब ये कैसी माँ है? वो शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा सरकार एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ बताओ भाई। कहीं कैसी माँ है कि कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है? बाढ़ ही कहते हैं, यहाँ पे भी पानी उबल जाए बाढ़ आ जाती है ना। तो कभी कभी बाढ़ आ जाती है, खेत बर्बाद हो जाते हैं, खलियान बर्बाद हो जाते हैं, लोगों के घर डूब जाते हैं, गरीब परेशान हो जाता है। ये कैसी माँ है? कहा बेटा जब तक अपनी हद में रहती है तब तक तो ठीक रहती है, मगर जहाँ माँ हद से निकल के मैदान में आ जाती है वहीं से नुकसान शुरू होता है। क्या होता है? वहीं से नुकसान शुरू होता। अब इशारों में यार बात समझते रहिए। मैंने कहा ना मुझे तकरार पर तकरार की जरूरत न पड़े। एक माँ के साले सवाब की मजलिस है, मुझे वहां तक आना है जब से माँ की अहमियत की वजाहत करनी कि अल्लाह ने कितनी अहमियत दे रखी है माँ को और इस माँ के लफ्ज के साथ क्या क्या हुआ। अज़ीज़ाने गिरामी जरा सा तवज्जो करें कि जब तक माँ अपनी हद में है, चार दीवारी में फायदा पहुंचा रही, उन्होंने कहा जहां मैदान में आना शुरू हुई और निकलने लगी वो वही परेशानी आई। सैलाब, बाढ़, भुखमरी, परेशानी, लोगों के लिए दिक्कत। इसका मतलब माँ का घर में रहना जरूरी है। ये मतलब नहीं हुआ कि वो घर से बाहर ना निकले, यानी बेमकसद घर से बाहर ना निकले बल्कि घर में औलाद की तरबियत करे। मुसलमानों ने कहा नबी की अज़वाज हमारी माँ है, बिल्कुल काबिल सब एहतराम, नबी की अज़वाज हमारी माँ है, मोमिनीन की माँ है। मगर मसला इतना ही है कि कुरान ने कहा है नबी की अज़वाज तुम घर में बैठो, घर में बैठो, घर के बाहर निकलोगी तो परेशानी शुरू हो जाएगी, दिक्कत शुरू होगी, वो गुफ्तगू अभी आ जाएगी। तो यहाँ पर उर्फ़े आम में लोगत में जिसको एक औलाद हो जाए उसे माँ कहते हैं, एक बच्चा हो जाए उसे माँ कहते हैं। मुसलमानों की दयानतदारी देखिए, जिसके कभी एक बच्चा भी नजर नहीं आया उसे भी माँ कह दिया, उसे भी माँ कह दिया। कहा ये उम्मुल मोमिनीन है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है भाई मोमिनीन की माँ है, मगर कम से कम सैयदा से मुकाबला न करो, इसलिए कि उम्मत की माँ होना और है, रिसालत की माँ होना और है। सुभान अल्लाह, सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुदा कह रहा हूँ ये बेटी नहीं है, ये अपने बाप के लिए माँ है। तो कायनात में ऐसी बेटी नजर नहीं आती। यानी यहाँ बेटी की वजह से एहतराम नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ एहतराम हो रहा है अजमत के लिहाज से। यहाँ उम्र देख के एहतराम नहीं हो रहा है, यहाँ अजमत के लिहाज से एहतराम हो रहा है। उम्र की बिना पर एहतराम नहीं किया जाता, रिश्तों की बिना पर एहतराम नहीं किया जाता। यहाँ हुज्जत और महजूज का रिश्ता चलता है। अगर बेटी इतनी कदरों मंजिलत वाली है तो बाप भी ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाएगा, बाप भी ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाएगा। तो उस बेटी को उम्मे अबीहा का लक़ब दिया, अपने बाप की माँ, अपने बाप की माँ। बहरहाल गिरामी, तो माँ की बड़ी अहमियत है, बड़ा मर्तबा है। बशर्ते मैंने कहा ना कि वो औरत माँ कहलाने के काबिल, कितनी अज़मत है, कितना मर्तबा है। माँ जब तक माँ है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, यही कहा जाता है, यही सुना है आप। चैलेंज मेरा ये है, मेरी ये तकरीर इंटरनेट के जरिए और जाएगी, लोग सुनेंगे। आज लोग इस्लाम के बारे में बड़ी बड़ी बकवास करते हैं। इस्लाम ऐसे भला, इस्लाम की ये है, औरत की इज्जत नहीं है, अहमियत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हिजाब में रखा है औरतों को, हिजाब में रखा है औरतों को। चिल्ला रहा है मीडिया,
اور چلا رہا تھا. یہ جتنے میڈیا والے ہیں نا یہ سب شام والے ہیں, یاد رکھیے گا. یہ جتنے میڈیا والے ہیں یہ پروپیگنڈ کرتے ہیں, یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اسلام کے خلاف, اور اس کے بعد چند لوگوں کو جن کو بیٹھاتے ہیں, ہمارے جیسے لوگوں کو تو بلائیں گے نہیں کہ جواب ملے گا, انہیں بیٹھاتے ہیں جو ایک دم جاہل ہوتے ہیں, جنہیں اصل اسلام آتے ہی نہیں, تو کیا بتائیں گے کہ اسلام کیا. لہذا ہمارے علماء کو نہیں دعوت دیتے, ادھر ہی دعوت دیتے رہتے ہیں. لہذا یہ صاحب اسلام میں یہ کیا ہے, یہ حجاب کیا ہے, یہ حجاب کیا ہے. اتنے سالوں سے کہہ رہے تھے حجاب کیا ہے, حجاب کیا ہے. اللہ نے بھی کہا ایک سال میں بھی دکھاؤں گا, مردوں کو چھوڑ دو عورتوں کو نقاب, عورتوں کو چھوڑ دو مردوں کو بھی نقاب پہننا پڑ جائے گا, ماسک لگانا پڑ جائے گا, اور جو ماسک نہیں لگائے گا پولیس پکڑ لے گی, فائن بھی لگا دیا. ایک ایسا وائرس نکال دیا کہ عورتوں کا اب کہیں آپ نہیں دیکھتے ہو کہ میڈیا پہ آئے حجاب کے خلاف کوئی بیان آتا ہے حجاب کے خلاف کہ صاحب پردہ یہ ہے, پردہ غلط ہے, عورتوں کو جو ہے وہ گھر میں مقید کر کے رکھا ہے. کچھ کہا جاتا ہے؟ نہیں کہا جاتا. ایک وائرس سے بچنا تھا, عورت بھی لگائے ماسک, مرد بھی لگائے. یہ کیا ہے, یہ کیوں اللہ نے عورت سے لگانے کے لیے کہا؟ وہ وائرس تمہاری جان کا دشمن ہے, اور یہ وائرس جو غلط نگاہوں سے نکلتا ہے یہ عورت کی آبرو کا دشمن ہے. لہذا کہا حجاب میں رہو, اس میں رہو, حجاب میں رہو. تو حجاب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, ایسے سمجھ میں آ گیا, ایسے سمجھ میں آ گیا. ہر مقدس چیز حجاب میں ہوتی ہے, ہر مقدس چیز آپ کو حجاب میں نظر آئے گی. وہ لوگ جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں وہ اپنی مذہبی کتاب کو بھی پردے میں رکھتے ہیں, لپیٹ کے رکھتے ہیں. آپ کسی کے چلے جائیے اور کہیے ہمیں بھگوت گیتا لائیے, ایسے لا کے دے دے گا آپ کو. لپٹی ہوگی کپڑے میں, کیوں بھائی یہ کیوں لپٹی؟ کارے صاحب یہ مقدس کتاب ہے اس لیے لپٹی, اس لیے پڑھتے ہیں. وہ ویسٹرن کلچر امریکہ جو اسلام کی مخالفت کرتا رہتا ہے, ہر وقت کہتا رہتا ہے اسلامک ملیٹنٹس یہ وہ, دنیا میں داڑھی پر اعتراض, پردے پر اعتراض. وہاں بھی جا کے دیکھیے کوئی تصویر حضرت عیسیٰ کی بغیر داڑھی کے نظر نہیں آئے گی, کوئی تصویر حضرت عیسیٰ کی بغیر داڑھی کے نظر نہیں آئے گی. کرسچینٹی اسلام کی مخالفت کر رہی ہے اور اس کے بعد اپنے یہاں یہ معاملہ, کوئی تصویر حضرت عیسیٰ کی بغیر داڑھی کے نہیں, اور کوئی بھی مجسمہ بی بی مریم کا بغیر چادر کے نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو اصل کچھ دکھاتے ہو, بتاتے کچھ ہو. میں نے کل کہا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام, دین صرف اور صرف اسلام ہے. تو اسلام کے علاوہ چیلنج میں کسی بھی مذہب نے یہ نہیں کہا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت. بہت بڑی بات کہہ رہا اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا. یہ بات سنتے نا ماں کے پاؤں کے نیچے سورگ ہے, ان سے پوچھے کون سے بھگوان نے کہا؟ کرشن جی نے کہا, رام جی نے کہا, یہ پالیتانا ہے لارڈ مہاویر, انہوں نے کہا, گوتم بدھ نے کہا. کس نے کہا؟ کسی کا کوئی جملہ دکھا دے, مجھے بھی لا کے دکھائیے گا, میرے علم میں اضافہ ہو. کسی کتاب میں نہیں ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. یہ سب سے پہلے تصور اسلام نے دیا, رسول خدا نے دیا کہ جنت تحت اقدام امہات, ماؤں کے پیر کے نیچے. اچھی لگی بات سب نے اپنا لی, حدیث کوئی نہیں سنا سکتا, اپنے کسی بھی مذہبی رہنما کی کوئی حدیث یا جملہ نہیں سنایا جا سکتا. حدیث اپنے معنوں میں ہم کہہ رہے ہیں, مطلب ان کا اپنا جملہ. ہمارے یہاں یہ حدیث موجود ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے
जन्नत होती है, हर माँ के पैर के नीचे जन्नत है। औलाद की जन्नत उसकी माँ के पैर के नीचे है कि नहीं है? औलाद की जन्नत उसकी माँ के पैर के नीचे है। अब ज़ाहिरी जन्नत को देखकर इंसान हकीकी जन्नत का एहतराम ना करे वो दूसरी बात है, मगर जन्नत होती ही है माँ के पैर के नीचे। माँ का एहतराम इसलिए करो कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के पैरों के नीचे है। अपनी ज़ौजा की इज्जत इसलिए करो कि तुम्हारे बच्चों की जन्नत उसके कदमों के नीचे है, उसके कदमों के नीचे। तो लिहाजा बात तो सब है ना। अच्छा बोल भी आप खूब दिए, ठीक है, हाँ सही सही बोलते रहिए। तो ये है, लेकिन कब वो ज़ौजा कब मुकद्दस है? जब बच्चों की जन्नत तय हो जाए कि वो है। माँ कब मुकद्दस है? जब जन्नत तय हो जाए। तो अब मैं सवाल करता हूं, क्या हर माँ के पैर के नीचे जन्नत है? हर माँ के पैर के नीचे जन्नत है? रसूल खुदा ने क्या मुतलक इरशाद फरमाया है कि देखिए मैं कैसे घेर घुमा रहा हूं। हर माँ के पैर के नीचे जन्नत है, ये रसूल अल्लाह ने मुतलक इरशाद फरमाया है। मैं सवाल कर रहा हूं, यजीद की माँ के बारे में आपका क्या ख्याल? फिर यार चुप, मैं 10 मिनट में उतर जाऊंगा, मैं बता रहा हूं। अगर आप ऐसे ही सुनते रहे, बुरा ना मानिए। मुझे हकायक अगर सुनाने या खतीब मेहनत कर रहा तो उसकी मेहनत की आप पूरी कीमत देने की कोशिश कीजिए। बात नहीं समझ में आ रही खड़े हो जाएंगे, मौलाना नहीं समझ में आ रहा, हम दूसरे टॉपिक की तरफ चले जाएंगे। मगर बात समझ में आ रही है तो बताइए। मेहनत कर रहा हूँ भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आज तक आपने इन अफकार पर कभी गौर किया? माँ के पैर के नीचे जन्नत है, यजीद की माँ के लिए क्या कहिएगा? अली के दुश्मनों की माँ के लिए क्या कहिएगा? उनके भी पैर के नीचे जन्नत है। जी नहीं, माँ के पैर के नीचे जन्नत उस वक्त है जब औरत अपने पैरों पर खड़ी रहे। यानी खुदा न करे कोई माँ औलाद को बहकाकर बाप के मुकाबले में ले आए और आपको सलामत रखे। बहुत अच्छा आपने अंदाज में सुन लिया, जितनों ने भी सुना। कोई माँ औलाद को बहकाकर बाप के मुकाबले में ले आए। माँ का एहतराम अपनी जगह है, मगर अगर बाप के मुकाबले में, इसीलिए नबी ने हदीस 2 तरह इरशाद फरमाई, माँ के पैर के नीचे जन्नत। और अली का हाथ पकड़ा मस्जिद में और कहा अना वो अलीयुन अबवा फी हाज़िहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। मैं और अली इस उम्मत के बाप है। पता चला वो औरत मोमिनीन की माँ कहलाने के लायक है जो अली का एहतराम करे। एक सलाम भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो मौलाए कायनात का एहतराम करे, वो माँ अपनी औलाद की जन्नत अपने कदमों के नीचे रखती है। जो अपनी औलाद की उंगली पकड़ के उसे जवानाने जन्नत के दर पर ले जाए, जवानाने जन्नत के सरदारों के दर पर ले जाए, वो माँ एहतराम के काबिल है। इसीलिए छठे इमाम ने कहा कि जब तुम हमारी मोहब्बत की ठंडक अपने दिलों में महसूस करो तो बाप के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए दुआएं खैर करो, क्योंकि ये दौलत माँ से मिलती है। ये दौलत तारीख में बाप बहुत से आपको गलत नजर आएंगे, मगर अगर माँ सही है तो औलाद हक की तरफ आ जाती है। यानी ये वो मंजिल है जहाँ बाप के खून पर माँ का शीर गालिब आ जाता है। इसीलिए कहा है कि जब भी अब्द करो देख के करो, खानदान देखो, नस्ल देखो। ये नौजवानों को पैगाम है, ऐसे ही नहीं है।
کہ شادی جہاں چاہیے وہاں ہو جائے، ایسا معاملہ نہیں ہے. ذمہ داری ہے نسل کی کہ تمہیں اپنی نسل کو محب اہل بیت بنانا ہے، تو ایسی عورت تلاش کرو جس کے دل میں ولایت علی کی شمع روشن ہو. کیونکہ اولاد کی تربیت کا پہلا گہوارہ ماں کی آغوش ہے، پہلا مدرسہ ماں کی آغوش ہے. لہذا اپنی ماں کے لیے دعائیں خیر کرو. بہت دیر میں نے آپ کو ایک پلیٹ فارم تیار کر کے دیا، اب میں تخم معرفت ڈالنے جا رہا ہوں. سنیے عزیزان کرام، قرآن مجید نے عورت کو بڑی اہمیت دے رکھی. یہ سب فالتو کے پروپیگنڈے ہیں کہ عورت کی کوئی اہمیت نہیں. اتنی اہمیت ہے عورت کی کہ قرآن میں آپ کو سورہ رجال سورہ رجل نہیں ملے گا، مردوں والا سورہ نہیں ملے گا، مگر سورہ نساء ملے گا، عورتوں والا سورہ، عورتوں والا سورہ. کتنی اہمیت ہے عورت کی. مرد پر عبادت کب واجب ہوتی ہے؟ جب وہ 15 سال کا ہو. لڑکے پر عبادت واجب ہے جب وہ 15 سال کا ہو. لڑکی پر احکام شریعت واجب ہوتے ہیں جب وہ 9 سال کی ہو. یعنی جس سال میں اسلام لڑکے کو کھیلنے کودنے کے قابل سمجھتا ہے، اسی سن میں اسلام عورت کو شریعت کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل سمجھتا ہے. یہاں سے اندازہ آپ لگا لیں، یہاں سے اندازہ آپ لگا لیں کہ عورت کی کتنی اہمیت ہے کہ اس کو شریعت کے احکام کو اٹھانے کا ذمہ دار بنا دیجیے. عورت مکمل عورت جب ہے، دیکھیے قرآن مجید میں جو لفظ نساء ہے وہ 3 قسم کی عورتوں کے لیے استعمال ہوا. بیٹی کے لیے، زوجہ کے لیے اور ماں کے لیے. 3 قسم کی عورتوں کے لیے قرآن مجید میں لفظ نساء استعمال. اور یہی 3 اہم رشتے ہو. جب تک بیٹی ہے باپ کے لیے رحمت، زوجہ بن کے گھر آ گئی عورت، اب شوہر کے لیے شریک حیات. اور ماں بن گئی تو بچوں کی جنت اس کے قدموں میں. کتنا احترام ہے. بیٹی تھی باپ سے حق ملا، زوجہ تھی شوہر سے حق ملا، ماں بنی بیٹوں سے حق ملا، ماں بنی بیٹوں سے حق ملا. کتنی اہمیت ہے. یہی 3 اہم رشتے ہیں. حالانکہ ایک رشتہ اور ہے جسے بہن کہتے ہیں، مگر جو نمائندگی کرتے ہیں سوسائٹی کی، سماج کی، جو میں نے تقریر جہاں سے شروع کی نا، وہ صرف یہ 3 قسم کی عورت، یہی 3 رشتے ہیں. عورت مکمل عورت جب ہے جب وہ اچھے باپ کی اچھی بیٹی ہو. عورت مکمل عورت جب ہے جب وہ اچھے باپ کی اچھی بیٹی. عورت مکمل عورت جب ہے، دیکھیں یہ کسی کے لیے نہیں، مگر میں آپ کو لفظ نساء کی اہمیت بتا رہا ہوں. یہ مت سمجھیے گا کہ میں نے مطلقاً یہ کہہ دیا، یہ ہو نہیں سکتا. اس کی میں آگے ابھی دلیل دوں گا، مگر لفظ نساء کی اصل تصویر یہی. عورت مکمل عورت جب ہے جب اچھے باپ کی، نوٹ کرتے رہیے، اچھی بیٹی ہو، اچھے شوہر کی اچھی زوجہ ہو، اچھے بچوں کی اچھی ماں ہو. شاعری سے ذوق رکھتے ہیں، چلیے قافیہ بدل دیتے ہیں ہم.
عورت، اور اب آپ بولیں گے اگر محسوس کریں گے تو، عورت مکمل عورت جب ہے جب وہ سچے باپ کی جیتے رہیے، مولا آپ کو سلامت رکھے، عورت مکمل عورت جب ہے جب وہ سچے باپ کی سچی بیٹی ہو، سچے شوہر کی سچی زوجہ ہو۔ ایک ہی جملہ ہے بس، عورت مکمل عورت جب ہے، اچھے کی جگہ قافیہ بدلا میں نے ضرورت کے اعتبار سے، عورت مکمل عورت جب ہے جب وہ سچے باپ کی سچی بیٹی ہو، سچے شوہر کی سچی زوجہ ہو، سچے بچوں کی سچی ماں ہو، آخری آدمی تک سچے بچوں کی سچی ماں ہو۔ ایسی عورت دنیا کے جب کسی زمانے میں آ جاتی ہے تو اس دور کے نبی کو مباہلے کا حکم ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ اسی منتظر منزلیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک مثال ثواب کی مجلس ہے، مرحومہ کی روح کے لیے بہترین مثال ہو جائے۔ جب ایسی عورت زمانے میں آ جاتی ہے تو اس دور کے نبی کو مباہلے کا حکم ہوتا ہے، یہ سوائے سیدہ کے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ مریم بھی یہاں آ کے نہیں کھڑی ہو سکتی کیونکہ اچھے باپ کی اچھی بیٹی ہے، اچھے باپ کی اچھی بیٹی ہے۔ جملہ سنیے گا بھائی، خونے جگر دینے جا رہا ہوں، دماغ کا روغن ہے جو آپ کو دے رہا ہوں۔ ایک ہی جملے میں کیا کروں، مطلب پوری تاریخ پڑھی ہوئی ہے، بی بی مریم کا ذکر اللہ نہ کرتا مگر عظمت سیدہ کی تمہید اللہ نے بیان کی ہے، قرآن میں اور کچھ نہیں ہے۔ بی بی مریم بہت معتبر، نیرہ، منورہ، راکیہ، عابدہ، ساجدہ، زاہدہ، مجاہدہ، بطول، معصوم بیٹے کی معصومہ، معصوم بیٹے کی ماں، تو اتنی اہمیت کی حامل ہے، اتنا مرتبہ ہے بی بی مریم کا۔ سورہ مریم موجود ہے قرآن میں، کتنا مرتبہ ہے بی بی کا، مگر اس منزل پر نہیں ہے۔ سوائے رسول خدا کے کوئی نبی مباہلہ نہیں کر رہا ہے۔ کیوں نہیں کر رہا؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک مناظرہ ملے گا، مجادلہ ملے گا، مباہلہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ کسی کے پاس فاطمہ نہیں ہے، کسی کے پاس فاطمہ نہیں ہے، سرکاری رسالت ماں کو سیدہ ملی ہوئی ہے، اس لیے اللہ نے کہا مباہلہ کرو۔ اور جب مباہلہ ہوتا ہے تو رزلٹ میں جھوٹوں پہ لعنت ہوتی ہے، رزلٹ میں جھوٹوں پہ لعنت ہوتی ہے۔ لعنت اللہ ثم نبتہل، پھر مباہلہ ہوگا۔ مباہلے کا مقصد کیا ہے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، لعنت ہوگی جھوٹوں پر، جھوٹوں پر۔ تو اب سنیے، بی بی مریم اچھے باپ کی اچھی ماں ہے، اچھے بیٹے کی اچھے باپ کی اچھی بیٹی ہے، اچھے بیٹے کی اچھی ماں ہے، مگر دنیا کو یہ نہیں بتا سکتی کہ ایک اچھی زوجہ کا نمونہ کیا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو گوارا نہیں کیا کہ کسی غیر معصوم کے عہد میں دے، لہذا شوہر نہیں دیا، بغیر شوہر کے اللہ نے اپنے امر سے انہیں ماں بنا دیا، کیونکہ اللہ کو یہ کبھی گوارا نہیں کہ وہ معصومہ کو کسی غیر معصوم کے عہد میں دے۔ یار میں نے پڑھ دیا، مریم بہت بلند، بہت بلند، مگر وقت ولادت پہلے کہاں رہتی تھی؟ جب تک ولادت نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ کی، کہاں تھی؟ ہاں، بیت المقدس سے متصل ایک حجرہ ہے، وہ بھی بیت المقدس کا حصہ،
قرآن کہتا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، ہم نے زکریا کو مریم کا کفیل بنا دیا، اور مریم بیت المقدس سے متصل ایک حجرہ جس میں رہتی تھی جب تک حضرت عیسیٰ کی ولادت نہیں ہوئی، صرف عیسیٰ کا القاء ہوا، اللہ نے اپنے امر سے عیسیٰ کو بی بی مریم کے بطن اطہر میں صدف عصمت و طہارت میں گوہر نبوت عیسیٰ کی شکل میں اللہ نے بھیج دیا اپنے امر سے۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا، پورا سوال ہے میرا اس پورے مجمع سے، تب اللہ نے کہا مریم یہ عبادت گاہ ہے، ولادت گاہ نہیں ہے، اب یہاں سے باہر نکلو۔ پروردگار تیرا نبی معصومہ ہے، معصوم کو ولادت دینے والی ہے، پھر بھی تو اپنے گھر سے نکال رہا ہے، کہاں تو سمجھانا نکلو باہر۔ مالک کہاں جاؤں گی؟ کہ کھجور کے درختوں کے درمیان جاؤ، وہاں ولادت ہو جائے گی۔ مالک کھاؤں گی کیا؟ شاخ ہلانا، کھجور گرے گی، بچے کے قدموں سے چشمہ جاری ہو جائے گا، پانی پی لینا۔ مالک ایسا کیوں؟ کہ مریم ابھی تک تمہارے دل میں خالص میری محبت تھی، مگر جب ولادت ہو جائے گی تو میری محبت کے ساتھ بچے کی محبت بھی شامل ہو جائے گی۔ میں کہاں سے آپ کو لے کر بتاؤں کہ عیسیٰ اتنے بلند ہیں کہ ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو، ہاتھ لگا دے تو پیدائشی اندھا صحیح ہو جائے، بیمار کو شفا مل جائے، پھر بھی اللہ نے عیسیٰ کی محبت کو اپنی محبت نہیں کہا۔ یعنی عیسیٰ کی محبت اللہ کی محبت نہیں۔ بس ختم ہو رہی ہے گفتگو، ایک مشکل سے 5 یا 6 منٹ، جو نتیجہ مجھے دینا امر ہے اللہ کا حضرت عیسیٰ، مگر اس کے بعد بھی اللہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ عیسیٰ کی ولادت بیت المقدس میں ہو۔ بیت المقدس خدا کا گھر، عبادت کی جگہ۔ ذرا میرے سوال کا جواب تو دو مومنوں کہ اتنی بلند مرتبہ خاتون ہے کہ جس کے لیے اللہ غیر معصوم شوہر گوارا نہیں کرتا۔ بنی اسرائیل میں کوئی نوجوان اس وقت معصوم نہیں تھا، اللہ نے اسے بغیر عقد کے رکھنا گوارا کر دیا، مگر یہ نہیں چاہا کہ کوئی غیر معصوم شوہر بن جائے۔ میں بار بار اس کو زور کیوں دے رہا ہوں؟ غیر معصوم شوہر بن جائے، وقت ولادت آیا، گھر سے باہر کر دیا، اپنے گھر سے باہر کیا، کھجوروں کے درختوں کے درمیان چلی گئی۔ جو اتنی بلند مرتبہ ہو اور اگر اسے وقت ولادت بیت المقدس سے ہٹایا جائے تو اس کا تو کفو ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ جسے وقت ولادت بیت المقدس سے ہٹایا جائے اس کا تو کفو ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ اور جسے وقت ولادت کعبے میں بلایا جائے اس کا شوہر ہے کہ نہیں ہے؟ اس فاطمہ بنت اسد کا، میری شہزادی کا شوہر ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ ابو طالب اس کے شوہر موجود ہے، تو آج تک پالیتانہ والوں آپ یہ سنتے رہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ آج سمر حیدر کہہ رہا ہے اگر ابو طالب نہ ہوتے تو فاطمہ بنت اسد کا بھی کوئی ایک سلام بھیج دے محمد والے محمد پر۔ شہزادی کے نام پر کیوں نہیں ہے؟ آپ پوچھئے مسلمانوں سے کہ کوئی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، کوئی بھی مدرسہ، کوئی بھی تعلیم گاہ فاطمہ بنت اسد کے نام پر کیوں نہیں؟
ہمارے یہاں ایک دو مدرسے ہیں، مگر میں پوچھتا ہوں کہ یہ لمحے فکریہ نہیں ہے کہ فاطمہ بنت اسد کے نام پر، ابو طالب کی زوجہ کے نام پر، خاندان بنی ہاشم کے بھرم کے نام پر، ابو طالب کے حرم کے نام پر کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کیوں نہیں نظر آتا؟ کوئی مدرسہ مسلمانوں کا، کوئی اسکول، کوئی تعلیم گاہ مسلمانوں کی بی بی کے نام پر نظر کیوں نہیں آتی؟ فلاں بی بی کے نام کا مدرسہ بورڈ لگتا ہے، فلاں بی بی کے نام کا مدرسہ، میں منع نہیں کرتا، مگر ایک نام فاطمہ بنت اسد کا بھی رکھو، کیونکہ جہاں پر تعلیم دی جاتی ہے وہ جگہ مدرسہ کہلاتی ہے، جہاں سے علم تقسیم ہوتا ہے، اور جتنا گہرا تعلق، میرا جملہ ضائع نہ جانے پائے، جتنا گہرا تعلق اس بی بی کا علم سے ہے کسی کا نہیں ہے، کیونکہ یہ واحد بی بی ہے جو ایک ہی وقت میں اپنی گود میں مدینۃ العلم کو بھی پال رہی ہے، باب العلم کو بھی پال رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ سبحان اللہ، یہ رسالت کی بھی ماں ہے۔ رسول خدا کہہ رہے ہیں یا امی بادہ امی، یہ رسالت کی بھی ماں ہے، رسالت کی بھی ماں ہے، امامت کی بھی ماں ہے۔ میں نے شہزادی پر بات چھوڑ دی تھی کہ شہزادی تھی تو مباہلہ ہوا، کیونکہ مریم اچھی زوجہ کا نمونہ پیش نہیں کر سکتی، مگر شہزادی ایک اچھی ماں کیسے ہو یہ بھی بتا سکتی، ایک اچھی زوجہ کیسے ہو یہ بھی بتا سکتی ہے، ایک اچھی بیٹی کیسی ہو یہ بھی بتا سکتی ہے۔ جملہ کہوں، تبلیغ کے ناتمام ہونے کو مریم کہتے ہیں اور تبلیغ کے مکمل ہو جانے کو فاطمہ کہتے ہیں۔ جس کے وجود سے تبلیغ مکمل ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں، تو اب اس کا وہ وہی ہوگا جس کی ولایت سے دین مکمل ہو جائے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ یہ ماں کی طہارت بول رہی ہے، سمجھ رہے اسے کہتے ہیں ناز کیجیے اپنے مقدر پر، اپنی ماں کا احترام کیا کیجیے، کبھی انہیں دکھ و تکلیف نہ دے۔ یہ نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہم سب اس میں آتے ہیں، کبھی ہو جاتا ہے کوئی بات کہہ دی ماں کو بری لگ گئی، مگر ماں اتنی رحیم ہوتی ہے کہ اس بری بات کو بھی نوٹس نہیں کرتی، اگر سوچ لے خالی تو اللہ جہنم لکھ دیتا ہے، خالی اگر ماں سوچ لے۔ مگر ماں کتنی باتیں ہوتی والدین جسے نظر انداز کر دیتی۔ یہ دولت محبتیں اہل بیت والدین سے ملتی ہے، اسی لیے تو محسن نقوی علی اللہ مقامہ کا یہ شعر اچھا لگتا ہے کہ کیا دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، کیا دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے۔ تو اس میں دخل ہوتا ہے اہل بیت کا تمام دشمنوں پر لعنات، بے شمار لعنات۔ مقدس مائیں ہیں جو رسالت کی بھی ماں ہے، امامت کی بھی ماں، امت کی ماں ہونا کمال نہیں ہے۔ خدیجہ کا کیا کسی اور زوجہ سے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کہا خدیجہ اور کہا رسول خدا کی اور ازواج، وہ امت کی ماں ہیں، خدیجہ سیدہ کی ماں۔ کون سمجھے گا؟ یہ ہے وہ مائیں جن کے قدموں کے نیچے اولاد کی جنت ہے، اولاد کی نہیں، ہماری آپ کی سب کی جنت ان کے قدموں کے نیچے۔ ہاں ایک ماں کے سال ثواب کی مجلس کی، عزاداروں کلیجہ پھٹ جاتا ہے
کہ جس کے دروازے پہ آ کے رسول تعظیم کرے، مگر سلام کے گھر میں داخل نہ ہو اور کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوۃ ومادن الرسالہ، یہ اہل بیت النبوت آپ کو ہمارا سلام، یہ مادن رسالت آپ کو ہمارا سلام۔ اجازت ہے بیٹی کہ میں گھر میں داخل ہو جاؤں؟ یہ رسول خدا بار بار کیوں دروازہ سیدہ پر در بطول پر اجازت دے رہے کہ تم سمجھ لو کہ جس دروازے پر بغیر اجازت کے وہ نہیں آتا جسے کعبہ قوسین تک اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو وہ دروازہ ہے جو کعبہ قوسین سے بھی بلند ہے کہ یہاں آ کر میں رک جاتا ہوں، اجازت دیتا ہوں، میرے جانے کے بعد کبھی اس دروازے پر لکڑیاں نہ جمع کر دینا، کبھی اس دروازے کو آگ نہ لگا دینا۔ مگر کیا آج رسالت مسلمانوں نے دیا، دروازے کو آگ لگائی گئی، جلتا ہوا دروازہ گرا دیا، جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا۔ دروازہ گرا، میری شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی۔ یہ وہ ایام بھی ہے کہ جب یہ مصائب کے پہاڑ اہل بیت پر گرائے گئے، مصائب کے پہاڑ اہل بیت پر گرائے گئے۔ شہزادی کہہ رہی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی ایام فرنا لیالہا، اے بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پہ وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر دن کو پہنچتی تو وہ مثل شب کے بدل جاتے، پہاڑوں کو پہنچتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ سنیے گا، مجلس ختم کر رہا ہوں، بس خطیب کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ تاریخ درد کے ایک منظر کو بیان کرتے، آپ کی آنکھیں اشبار ہو جائیں، یہی مال مجلس ہے اور یہی مرحومین کے لیے بہترین سارے ثواب کی ہے۔ وہ ماں جو اپنے بچوں کے لیے کتنی مہربان ہے، اپنے چاہنے والوں کے لیے کتنی مہربان ہے۔ آپ سوچئے پسلیاں توڑ دی گئی۔ آیت اللہ وحید خراسانی شہزادی کے مصائب پڑھ رہے، پڑھتے پڑھتے ایک پردہ چیخ مار کے ہو، چیخ مار کے ہو۔ کسی نے کہا کوئی خاص سبب؟ کہا میں نے پڑھ دیا اور تم نے سن لیا کہ پسلیاں ٹوٹ گئی۔ تمہیں پتہ ہے جب انسان سانس لیتا تو سانس کا دخل پسلیوں سے ہوتا ہے۔ کبھی دیکھا ہوگا نا آپ نے، بچہ چھوٹا ہے اس کی پسلیاں چل رہی، آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، پسلیاں چل رہی یعنی دم چل رہا، آکسیجن کا لیول کم ہو رہا۔ پسلیوں کا تعلق سانس سے ہوتا، اور یہ پسلیاں وہ ہڈی ہے، وہ ہڈیاں ہیں کہ جن کو کبھی بھی جوڑا نہیں جا سکتا، ایک بار ٹوٹ گئی تو ٹوٹ گئی۔ آپ جا کے ہڈی کے ڈاکٹروں سے پوچھیں، کوئی ہڈی جوڑی جا سکتی ہے؟ کچھ ہڈیاں جنہیں نہیں جوڑا جا سکتا، ان میں ایک پسلی۔ وہ کہتے ہیں کہ شہزادی کی پسلی ٹوٹ گئی، شہزادی کے لیے ہر وقت موت تھی۔ اس کے بعد جتنے دن زندہ رہی بطول، جب سانس لیتی تھی جان نکل جاتی، ایک ایک سانس موت کا پیغام نظر آ رہا۔ ایسے میں بی بی نے اتنے دل، اس کے بعد کتنی محبت ماں کو اپنے بیٹے سے ہوتی۔ پسلیاں ٹوٹی ہے تو دایاں ہاتھ کو ڈھنگی رہا، ہمیشہ دایاں ہاتھ بی بی پسلی پر رکھے رہتی، گھر کا کام کرتی تھی دوسرے ہاتھ سے۔ روضہ رسول پر کبھی جاتی تھی، کہتی تھی بابا معاف کر دینا، جب سے میری پسلی ٹوٹی ہے تب سے میں دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھتا، یعنی تسبیح پڑھتی تھی بائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ نہیں پڑھتی، دائیں ہاتھ پہلو ہی پہ رہتا۔ علی سب کے ولی ہے، مولا کائنات گھر میں آتے، شہزادی سلام کرتی، یہ ہاتھ نہیں ہوتا، دوسرے ہاتھ سے
یا علی آپ کو بطول کا صدا. مولا کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. یہ مطلب کہ بطول بات کیا, آپ کا دائیں ہاتھ کیوں نہیں اٹھتا؟ شہزادی نے بتایا دکھایا نہیں کوئی بات, کیونکہ شہزادی نہیں چاہتی تھی. حالانکہ میں یہ مسائل جب وہ ایام آزائے شہزادی ہوتے تب ان میں گفتگو کرتا ہوں, مگر اب اس وقت کیونکہ مجلس اس منظر پہ آ گئی, بس سمجھیے میں مجلس ختم کر دوں گا. وقت شہادت قریب, مولا علی کو وصیت کر دی, مولا علی کو وصیت کر دی. شہادت ہوئی, شہادت کی خبر جب مولا کو ملی مسجد میں مولا گر گئی. ایک طرف سے حضرت سلمان نے اٹھایا, ایک طرف سے حضرت ابوذر نے سہارا دیا. بعض روایتوں میں حضرت عمار نے سہارا دیا. دونوں کا سہارا لے کر علی جیسا فاتح کر بطول کی خبر شہادت ایسی کہ علی گر گئے زمین پر, پھر مسجد میں اٹھ نہیں سکے. سہارا دے کے دونوں نے اٹھایا, روتے روتے آئے, غسل دے دیا, کفن پہنا دیا, جنازہ تیار ہو گیا. آؤ بچوں اپنی ماں سے رخصت ہو. بس سنیے, آؤ بچوں اپنی ماں سے رخصت ہو. شہزادی زینب آئی, فریاد کی, مدینہ ہجرا. بی بی ام کلثوم آئی, فریاد کی, بہت روئی, زمین کانپ رہی. امام حسن آئے, اماں سلام. اماں نانا کے پاس جانا تو کہنا کہ امت نے ہمیں حق نہیں دی. اماں نانا کو بتانا کہ امت نے دروازے میں آگ لگا دی. ابھی امام حسن علیہ السلام کی یہ گفتگو چل رہی تھی, جبریل آ گئے اور کہا یا رسول اللہ جلدی حسن کو ہٹا دیجئے. بطول کے پاس سے اللہ نے 7 آسمان کے ملائکہ کو روزہ رکھا حسن کے بین سے. حسن کا بین اس منزل پر ہے, پروردگار ملائکہ تک پہنچا رہا, ملائکہ رو رہے ہیں, گریا کر رہے ہیں, ان کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ گئی. بڑے پیار سے, کربلا تو نہیں ہے نا, بڑے پیار سے بڑے بیٹے کو باپ نے ہٹا دیا. مگر حسین نہیں آتے, حسین نہیں آتے. والی نجف کی نظر سلطان کربلا پر پڑی, کہا میرے لال حسین اپنی ماں کو رخصت نہیں کرو گے؟ کہا بابا ایک بات بتائیے, میں افضل کی عیسیٰ افضل؟ کہا بیٹا آپ فخر عیسیٰ. کہا بابا مریم افضل کی میری ماں افضل؟ بیٹا مریم آپ کی بات قدیم ہے. کہا بابا جب کبھی عیسیٰ آتے تو مریم باہیں پھیلا دیتی. آخری وقت مریم نے اپنی باہیں پھیلا دی, عیسیٰ کو سیدھے سے لگا دی. میں بھی اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک میری ماں مجھے نہیں بلائے. ایک مرتبہ علی نے بطول کے جنازے کی طرف دیکھا, بس بہت روئیں گے آپ, جس منزل تک مجھے آپ کو لانا تھا. بطول کے جنازے کی طرف دیکھا, دیکھ کر کہا بطول سب آ گئے, تیرا غریب بیٹا نہیں ہے. بطول سب آ گئے, تیرا شہید بیٹا نہیں آتا. بطول سب آ گئے, تیرا پیاسا بیٹا نہیں آتا. بطول سب آ گئے, تیرا مظلوم بیٹا نہیں آتا. بطول سب آ گئے, تیرا مسافر بیٹا نہیں آتا. بطول سب آ گئے, جسے تجھے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے, وہ حسین نہیں آتا. اللہ جانے حسین کے آواز میں, علی کے لہجے میں کتنا درد تھا کہ وہ ہاتھ جو تسبیح کے لیے نہ اٹھ سکا, وہ ہاتھ جو کسی اور کام کے لیے نہ اٹھ سکا, وہ ہاتھ جو علی کو سلام کرنے کے لیے نہ اٹھا. ایک مرتبہ اسی ہاتھ میں حرکت ہوئی, بندے کفن ٹوٹے, دونوں ہاتھ باہر آ گئے. آ جاؤ میرے غریب بیٹے, آ جاؤ میرے پیاسے بیٹے, آ جاؤ میرے مظلوم بیٹے. محبوب آتی ٹوٹے بندے کفن فاطمہ کے, اور ہاتھ نکلے کفن سے. محبوب آتی ہے, آئے حسین, آ میری گود میں آئے حسین. اللہ ہے وعلى القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بحق زهرا وأبيها وبالها وبنيها
پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے ذکر خیر کو قبول فرما. مالک تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہم کو آخری دم تک کے مودت اہل بیت میں ثابت قدم رکھ. پروردگار تعالیٰ آپ شیعہ حیدر کرار ہے، ان کی جان اور مال و عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما. پروردگارہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ شیعہ حیدر کرار میں جو لوگ بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے عاجلہ عطا فرما. میرے مالک ظلم و ظالمین کے خاتمے کے لیے اور خصوصاً کربلا والوں کے خون کے انتقام کے لیے ہمارے بارے میں سرکار کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمارا شمار میں آوان انصار میں کر. آپ حضرات سے پھر گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ خیر النساء بانو بنت جعفر علی حسینی مرحوم غلام حسین ابن احمد بھائی ہریانی کی روح کو اور کل مرحوم مومنین و مومنات کی ارواح کو بتصدق محمد علیہ محمد کے